ایک ایسا عجیب قمار خانہ بن چکی ہے کہ اس قمار خانے نے اس کو ایک کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ ہم ہزار کچھ کریں مگر جب ہم اللہ کی طرف جانا چاہیں گے ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہے تو ٹھیک ہے، یہی راستہ تھا جس راہ پہ نیک لوگ گئے، مگر کیا کریں، کچھ ہماری ضروریات بھی، کچھ ہماری خواہشات بھی ہیں، کچھ ہمارے بچوں کی ضروریات بھی ہیں، کچھ ہمارے ہر وہ شے تیری اور تیرے بچوں کی اور تیرے خاندان اور تیرے قبیلے اور تیرے کنبے کی ضرورت ہے، جس ضرورت کو محمد مصطفیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر اگر تو کرے گا وہ تیری خواہش ہوگی جو یہاں کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے اطاعت اور اتباع، اور اطاعت اور اتباع میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اطاعت کیا ہے اور اتباع، اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ محبت انسان کے اندر پیدا ہو، اور وہی محبت انسان کو اس کے اندر شوق کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ جب تک محبت کسی اعلیٰ مقصد کو پانے کے لیے انسان کے اندر نہیں ہے اس وقت تک وہ کسی بلند مقصد کو پانے کے لیے اپنے اندر شوق کی سواری مہیا نہیں کر سکتا۔ مردگی چھائی رہتی ہے انسان کے اوپر، غفلت چھائی رہتی ہے انسان کے اوپر، بہت سارے بت ہیں جن کی پوجا انسان کرتا ہے، بہت سارے بت ہیں جن کی پرستش انسان، اس میں کچھ انسان کے اپنے اندر کے بت ہیں ان کی پرستش کرتا ہے، کچھ باہر کے بت ہیں ان کی پرستش کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ ایک مجسمہ بت سامنے رکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے وہ اس کو چھوڑ کر درجنوں بت اپنے اندر رکھتے ہیں جن کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ان سے تو بچا جا سکتا ہے مگر ان سے بچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہیں تکبر کا بت ہے، کہیں بڑائی کا بت ہے، کہیں حرص کا بت ہے، تو پوجا اسی کی کر رہا ہے جس کی طرف جا رہا ہے، جس کی طرف تیری انسان کشش ہے، جس بت کی طرف تو کشاں کشاں جا رہا ہے وہی تیرا خدا ہے۔ شہوات کے بت کی طرف جا رہا ہے وہی تیرا خدا ہے، مال کے بت کی طرف جا رہا ہے وہی تیرا خدا ہے، عزت اور شہرت کے بت کی طرف جا رہا ہے وہی تیرا خدا ہے، حرص اور ہوس کے بت کی طرف جا رہا ہے وہی تیرا خدا ہے۔ خدا اور اللہ معبود اور ان بتوں کے درمیان راستہ جو تفریق بیان کی ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یا ان کی راہوں پہ چلنے والے لوگوں نے بیان فرمائی۔ اب آئیے ہم قرآن مقدس ایمان، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایمان بہت مشکل ہے، بہت مشکل گھاٹی میں ہم جا رہے ہیں۔ ہم خود غور کریں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان خود غور کرے کہ اس نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کیا ہے۔ ہر انسان کو خود پتا ہے کہ میں اس سفر کے لیے کیا سامان لے کے جا رہا ہوں، ہر انسان خود جانتا ہے۔ اگر تو نے جو تیاری کر رکھی ہے اس تیاری پہ تو مطمئن ہے، اس تیاری پہ تیرا اطمینان ہے کہ میں نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ میں نے ٹھیک کی ہے، میں ان راہوں پہ نہیں گیا جن راہوں سے اللہ نے روکا تھا، ان راہوں کو میں نے چھوڑ دیا جن راہوں پہ چل کر اللہ کی ناراضگی ہوتی تھی،
تو انسان کو خوب معلوم ہو گیا، اور جب خوب اس کو معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی حرام کردہ راہوں پہ کبھی نہیں گیا، میں اس کے حلال کی طرف ہمیشہ بڑھنے کی کوشش کی، تو جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو انسان کے دل میں اطمینان ہوگا، اور اطمینان ہی آگے ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ جنت کو مختلف نام دینا چاہیں تو اس میں ایک نام اطمینان بھی ہوگا، اس میں ایک نام سکون بھی ہوگا، اس میں ایک نام ایثار بھی ہوگا، اسی کا ایک نام قربانی بھی ہوگا، اسی کا ایک نام خدمت بھی ہوگا، اسی کا ایک شعبہ دوسروں کے دکھ دور کرنا بھی ہوگا۔ جنت، اگر آپ اس کے نام، جنت اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اطمینان اور سکون ملے۔ یہاں پہ قرآن حکیم نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور میں نے آیت جو پڑھی آپ کے سامنے وہ ہے ان الذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے جنہوں نے اچھائی کی۔ اچھائی کسی ایک اچھائی کا نام نہیں، اچھائی پورے ماحول کا نام ہے، اچھائی پوری انسانی زندگی کا نام ہے، اچھائی پورے انسان کے، گھریلو ہو یا شہری ہو یا انسان کی پوری زندگی ہو، اچھائی کو ایک جامع لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح نیکی ایک جامع لفظ اور بدی ہے، اچھائی ہے اور برائی ہے۔ فرمایا ان الذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی، فرمایا احسنوا الحسنی، ان کو ہم ثواب بھی دیں گے، ان کو ہم ثواب بھی دیں گے، وزیادتاً، اور کچھ اور بھی دیں گے۔ ذرا توجہ دیجیے، ان کو ہم ثواب بھی دیں گے اور کچھ اور بھی دیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب کسی نے کہا کہ ثواب، اچھا ثواب، پروردگار نے بہت خوبصورتی سے فرمایا وزیادتاً، ٹھہر کچھ اور بھی دوں گا، کچھ اور بھی دوں گا۔ یہ کچھ اور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پہ ثواب بھی دوں گا، جو اچھائی تم کرو گے اس پہ ثواب بھی دوں گا، اس نیکی کی جزا بھی دوں گا، وزیادتاً۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا اچھا ثواب بھی دے گا، اس نے مزاج انسانی کو سمجھا، پھر فرمایا وزیادتاً، ٹھہرو۔ جو لوگ تو صرف ثواب پہ راضی ہو گئے وہ تو خاموش ہو گئے، جن کا مقصد ثواب تھا ہی نہیں، جن کا مقصد ثواب تھا ہی نہیں، جو کسی ثواب کے متمنی نہیں تھے، اور جن کا مقصد جنت بھی نہیں تھا، اس کی نعمتیں بھی نہیں تھیں، فرمایا وزیادتاً، اس نے جب دیکھا اعلان فرمایا ان الذین احسنوا الحسنی، ہم تمہاری اچھائی اور نیکی کے بدلے میں تمہیں جزا دیں گے اور ثواب دیں گے۔ وہاں ہی کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو آجر اور اجیر، تاجر اور تجار نہیں تھے، جنہوں نے عبادت بغرض تجارت کی ہی نہیں تھی، انہوں نے عبادت کی جزا کوئی طلب ہی نہیں کی تھی، وہ بالکل بے خبر تھے کہ یہ عبادت کی جزا بھی کوئی ہے، اور بالکل بے خبر تھے کہ گناہ کی سزا بھی کوئی ہے۔ وہ نہ گناہ کی سزا سے باخبر تھے، نہ گناہ سے بے خبر تھے، وہ بھی تھی ایک مخلوق۔ تو فرمایا وزیادتاً، ان کے لیے میں کچھ اور بھی زیادہ دوں گا، اور انہیں کچھ اور بھی دوں گا۔ اس اور کی تشریح نہیں فرمائی، اور تشریح فرماتے
قرآن نے نہیں فرمائی، رسول